دیوانو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہارے دلوں کو بھا جائے۔ تم 2 سے نکاح کر لو، تم 3 سے نکاح کر لو، تم 4 سے نکاح کر لو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ڈرو کہ تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، 3 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، یا 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، اللہ فرماتا ہے فواحدہ، تو تم ایک نکاح کر لو، ایک نکاح پر اکتفا کر لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کہتے کسے ہے، نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آئے دیکھیں فقہا نکاح کی کیا تعریف لکھتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں ایک جنس کا دوسرے جنس کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے قیود کو لگا دیا ہے، ان شرطوں کے ساتھ، ان قیدوں کے ساتھ ایجاب و قبول کرنے کا نام نکاح ہوتا ہے۔ یعنی لڑکی اگر اجازت دے دے تو لڑکا اسے قبول کر لے، اسی کا نام نکاح ہوا کرتا ہے، یا لڑکا اجازت دے دے اور لڑکی قبول کر لے، اسی کا نام نکاح ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو جائز رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح کے متعلق، النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نکاح کا پیغام دیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر کے اپنے امتیوں کو نکاح کا طریقہ بتا دیا کہ تمہیں کس طریقے سے نکاح کرنا ہے، تمہیں کس انداز کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تمہیں کس ضابطے کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نکاح کر کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح کس انداز میں کریں گے، اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے معاشرے کو ایک پیغام دیا ہے کہ تم اپنے بیٹیوں کا نکاح کس انداز میں کرو گے۔ اللہ کے نبی خود کا نکاح کر کے اپنے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے نکاح کرنا ہے، تمہیں کس انداز کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں اللہ کے نبی نے نکاح کے فوائد کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے نکاح کے فائدے کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے مفہوم کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں، نکاح کو اتنا سستا کر دینا، نکاح کو اتنا آسان کر دینا کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زنا کہتے کسے ہے؟ اللہ اکبر۔ زنا کہتے ہیں کہ جس خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح نہ ہوا ہو، آپ اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنا لے، آپ اس کے ساتھ سو لے، آپ اس کے ساتھ ہم بستری کر لے۔ اگر واضح لفظوں میں سمجھانا چاہوں اپنے نئی جنریشن کو، تو بلاತ್ಕಾರ کا نام زنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آئے معاشرے کے اندر ایک نظر اٹھا کر کے دیکھیں، کیا معاشرے کے اندر ہم نے نکاح کو آسان کیا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے لوگ آج نکاح کو آسان کر چکے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک نظر دوڑاتے ہیں، پھر کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، ہم نے نکاح کو اتنا کٹھن بنا دیا ہے، اللہ اکبر، کہ ہماری نئی جنریشن اب یہ زنا کے طرف، بلاತ್ಕಾರ کے طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہیں نکاح آسان کرنا ہے، نکاح اتنا آسان کر دینا ہے کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج ہم نکاح کو بڑا مشکل کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے نام پر بچوں کو بیچا جاتا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے نام پر بچوں کو اللہ اکبر فروخت کیا جاتا ہے۔ آج اتنے بڑے بڑے ڈیمانڈ ہیں ان کے سامنے، اللہ اکبر، کہ کوئی اسے کس طریقے سے پورا کرے۔ ڈیمانڈ کا حال کیا ہے کہ ایک باپ کے پاس اگر بیٹا ہے تو لڑکی والے کو اتنا مجبور کرتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی چاہیے، ہمیں وہ چیز بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، حتیٰ کہ اس طریقے سے غلو کرتا ہے کہ جب شادی کے چند دن باقی ہوتے ہیں پھر 4 ویلر کی فرمائش، 2 ویلر کی فرمائش، کبھی بلٹ کی فرمائش، کبھی اپاچی کی فرمائش۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمان، کیا تو بھول گیا آج تو 4 ویلر کو اور 2 ویلر کو جن راستوں پہ بہت آسانی کے ساتھ چلا رہا ہے،
ایک راستہ اور بھی ہے جس پہ تمہیں چلنا ہے، اور اس راستے کا نام پل صراط ہے۔ اللہ اکبر، پل صراط کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پل صراط کی حقیقت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادق من الشعر۔ اے میری امت سن، پل صراط کیسا راستہ ہے، پل صراط کس طرح کا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادق من الشعر، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ چلنا ہے، اور وہ راستہ ہے کہاں؟ وہ راستہ جنت کا راستہ ہے، نیچے جہنم کی آگے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ کون جہنم کی آگ ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جہنم کی آگ جب بجھنے پہ آتی ہے میں اس جہنم کی آگ کو اور بھڑکا دیا کرتا ہوں۔ ارے سوچ، جس آگ کو ہم بھڑکا دے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس کے سامنے ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اور جس آگ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں اسے اور بھڑکا دیا کرتا ہوں۔ جس آگ کو ہم اور آپ بھڑکا دے اس آگ کو ہم بجھا نہیں سکتے، اس آگ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے سامنے چند منٹ یا چند گھنٹے ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ذرا سوچ، جس آگ کو اللہ نے بھڑکایا ہے، جس آگ کو اللہ نے لگایا ہے، اس آگ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اور دنیا میں اپاچی کا ڈیمانڈ کرنے والا اور فور ویلر کے ڈیمانڈ کرنے والوں، دنیا کے راستے پر شان سے چلانے والوں، ذرا ہم کو یہ بتاؤ پل صراط پر کون سی آپاچی لے کر کے چلے گا؟ پل صراط پر کون سا جو ہے کہ بلٹ لے کر کے چلے گا؟ پل صراط پر کون سی گاڑی لے کر کے چلے گا؟ یہ ساری گاڑیاں، یہ ساری دولت تیری دنیا میں رکھی رہ جائے گی، دنیا میں بھری رہ جائے گی۔ اس دولت کے چکر میں تیرے اپنے بیٹے آپس میں خون خرابہ کر لیں گے، تو قبر میں ایک پھوٹی کوڑی لے کر کے نہیں جائے گا۔ پھر حشر میں کون سی گاڑی سے پل صراط کو پار کرے گا؟ اندازہ لگا اور سوچ کچھ منٹ کے لیے کہ تو نے گاڑی کا ڈیمانڈ کر کے اللہ کے نبی کے حکم کو مجروح کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو آسان کر، اور تو نبی کا امتی ہو کر کے نکاح کو مشکل کر رہا ہے، اور گاڑیوں پر ڈیمانڈ۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ اب تو کھانے بھی طے ہونے لگے، ہمیں اس چیز کا گوشت چاہیے، ہمیں اس چیز کا گوشت چاہیے۔ ہمارے اتنے براتی نان مسلم ہیں، انہیں الگ سے کھانے کا انتظام چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ کے نبی نے یہی ہمیں پیغام دیا؟ کیا اللہ کے نبی کا یہی پیغام ہے؟ اے کہنے والوں کہ کل نبی کی شفاعت میں لے لوں گا، کل نبی کالی کملی میں چھپا لیں گے، ارے کس منہ سے صبح چھپائیں گے؟ کون سا چہرہ لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا؟ مصطفیٰ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یاد رکھ، مصطفیٰ جان رحمت اگر ناراض ہو گئے، اگر مدینے والا آقا ناراض ہو گیا، اس کے ناراض ہونے سے پہلے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، بہت اچھا، زندہ باد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ لگاؤ ہم نے کس قدر جو ہے کہ نکاح کو مشکل کیا، کس قدر نکاح کو ہم نے کٹھن بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے، لیکن ہم ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کر کے اللہ اکبر نکاح کو مشکل کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو سامان نہیں دینا چاہے گا؟ ارے کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کی جدائی پر اس کو سامان دینا پسند نہیں کرتا ہے؟ تمہارے ڈیمانڈ نے اس باپ کو اتنا مجبور کر دیتا ہے، تمہارا ڈیمانڈ ایک باپ کو اتنا مجبور کرتا ہے کہ وہ باپ رکشہ چلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تمہارا ڈیمانڈ اللہ اکبر اس قدر قوم کی بیٹیوں کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ اللہ کی قسم کہ کتنی بیٹیاں اپنے باپ کے کاندھے پر لاش کی طرح سڑ رہی ہے، وہ زندہ تو ہے لیکن اللہ
अल्लाह अकबर, वो अपने ख्वाहिशात को मार रही है, वो अपने ख्वाहिशात को कत्ल कर रही है। और एक बाप जिसके जरिए एक बच्ची पैदा होती है, दुनिया के सामने हंसते हुए आता है। आज हमारे घर बेटी पैदा हुई है, लेकिन दिल के अंदर उसके किल्क रहता है, अब बेटी के जहेज का सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। बेटी अगर 18 साल की हो जाएगी, फिर उसकी शादी का इंतजाम करना होगा। अरे नादान, नबी का उम्मती कहने वाला, जरा रात में गश्त करके तो देख, कितने बाप है जो रात की तन्हाई में उठ करके अपने हाथ को अल्लाह की बारगाह में उठा करके और फरियाद करते हैं और कहते हैं, मौला तूने अगर बेटी दिया तो फिर दौलत क्यों नहीं दिया? ए मौला, तूने अगर हमें दुख कर दिया तो फरावानी क्यों नहीं दिया? एक बाप अपने रब की बारगाह में मुनाजात कर रहा है, रो रो करके फरियाद कर रहा है, या अल्लाह किसी खैर से रिश्ते का इंतजाम कर दे। ये दुनिया वाले तो जहेज का डिमांड कर रहे हैं, इनका तो डिमांड गाड़ियों पर गाड़ियां है, मैं कहां से ला करके दूं? वो बाप जो चैन से सोना चाहता है, अल्लाह अकबर, जवान बेटी की फिक्र बाप को सोने नहीं देती है। वो बाप जो अपने औलाद के लिए पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है, रात के तन्हाई में उठ करके उसके आंखें सावन भादों की तरफ बरसती है, अपने रब से फरियाद करती है, ए मौला अगर तूने बेटी दिया तो दौलत क्यों नहीं दिया? अल्लाह अकबर, सोच जरा, अगर उस बाप की आह तेरे रब की बारगाह में पहुंच गई तो फिर तुझे रब के अजाब से कौन बचाएगा? फिर तुझे अल्लाह की कहारियत से कौन बचाएगा? फिर तुम्हें अल्लाह की जब्बारियत से कौन बचाएगा? ऐ खुदारा, निकाह को आसान कर दो, ये जहेज के डिमांड को खत्म कर दो और ये वहां आहद करो, मैं दुनिया में जहेज ना लेकर के कल क़यामत में नबी की शफाअत लूंगा, नबी आखिर ज़मा के दामन में छुपूंगा, नबी आखिर ज़मा के कमली में छुपूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जहेज के डिमांड और शादियों को मुश्किल करना, ये हमारी नई जनरेशन को मालूम है कहां लेकर के जा रहा है। ये डिमांड हमारी नई जनरेशन को जिना के करीब लेकर के जा रहा है। और जिना कहते किसे है? आपको अंदाजा है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ए ईमान वालो, जिना के करीब मत जाना। क्यों? इसलिए कि वो एक फहश चीज है, उसका रास्ता बहुत बुरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस जिना के तरफ हमारी नई जनरेशन जा रही है, ये रात की तारीखियां जो अल्लाह ने रात को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि उसमें जो है कि बशरी तकाजे को पूरा किया जा सके, लोग उसमें अपनी नींद को ले सके, सुकून ले सके। अल्लाह ने जिस रात को इंसानों के सुकून के लिए बनाया था, आज ये उम्मत उस रात के अंधेरे में गुनाह करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की तरफ चल दी, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ चल दी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, जिना के करीब मत जाना। क्यों मत जाना? इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला। इसलिए कि जिना एक फहश चीज है और उसका रास्ता बहुत बुरा है। जरा आप गौर करें, जिसके रास्ते को अल्लाह ने बहुत बुरा कह दिया, अल्लाह फरमा रहा है वह साअ सबीला। जिसके रास्ते को अल्लाह बहुत बुरा कह दे, उसकी मंजिल कितनी बुरी होगी। आप अंदाजा लगाएं उसकी मंजिल कितनी बुरी होगी। लेकिन आज हमारी नई जनरेशन जिना की तरफ, बलात्कार की तरफ, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे कौम के बसने वाले नौजवानों, क्या आपको मालूम है जिना का नुकसान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिनुन, कि जिस वक्त ज़ानी बलात्कार करता है, जिस वक्त ज़ानी जिना करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं रहता है। उसका ईमान उसके जो है कि उसके सीने से निकल करके उसके सर पर लटक जाया करता है। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगा कि जब तू जिना करता है, तेरा ईमान तेरे सीने से निकल जाता है और निकल करके तेरे सर पर लटका रहता है। जरा गौर कर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो जिस हाल में मरेगा उसे उसी हाल में उठाया जाएगा। इसीलिए जो लोग सजदे के आलम में मरते हैं, सजदे की हालत में मरते हैं, लोग आंसू तो बहाते हैं लेकिन दिल खुश होता
ہوتا ہے کہ میرا بھائی بہت اچھی موت پایا ہے، وہ سجدہ کرنے جا رہا تھا، اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی گئی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ دل فرحت میں ڈوبتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یا فرشتے جب قبر میں نکیرین اسے اٹھائیں گے، وہ سجدے کے حالت میں ہوگا، نکیرین دیکھیں گے یہ تو سجدہ کر رہا ہے، وہ کہیں گے چل، اس نے ساری چیزوں سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ کا حکم آئے گا، جنت کا بستر لگا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو جس حال میں انتقال کرے گا، جو جس حال میں مرے گا، اسے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو ذرا اندازہ لگا اور سوچ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس وقت بلاತ್ಕಾری بلاತ್کار کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل کر کے اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے، اس کے سر پر لٹک جاتا ہے۔ اگر اسی حال میں تجھے موت آ گئی تو ذرا سوچ قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے، کس حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تیرے سینے سے تیرا ایمان جدا ہوگا، تیرے سینے سے تیرا ایمان جدا ہوگا، اور میدان محشر کا اٹل فیصلہ ہے جس کے سینے میں ایمان نہیں ہوگا اس کی جگہ جہنم ہوگی، جہنم، اس کی جگہ جہنم ہوگی، جس کے شعلوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ جو بھڑک رہی ہے، جو بھڑک رہی ہے، وہ لوگوں کے سینے پر چڑھے گی۔ برداشت کر پائیں گے آپ برداشت کر پائیں گے؟ دنیا کی جو آگ ہے یہ 1% ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ جلانے والی ہوگی۔ کون مقابلہ کر پائے گا؟ کیا ہماری یہ چمڑیاں مقابلہ کر پائیں گی؟ کیا جہنم کے آگ سے ہم نپٹ پائیں گے؟ ہرگز نہیں پائیں گے۔ پھر کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ پھر کیوں دنیا داری میں پڑا ہوا ہے؟ کیوں بلاತ್کار کے قریب جاتا ہے؟ کیوں نہیں عالم تصور میں مدینے والے کے در کو پکڑ کے کہتا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ زنا کتنا خطرناک ہے، مجھے بتاتے وقت آنکھوں میں آنسو آ رہے۔ وہ زنا اتنا خطرناک، بلاತ್کار اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زبی تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہگاروں کا حال یہ ہوگا، کسی کا پسینہ ناخن تک ہے، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہے، کسی کا پسینہ جانگوں تک ہے، کسی کا پسینہ کمر تک ہے، کسی کا پسینہ سینے تک ہے، کسی کا پسینہ گلے تک ہے، اور کسی کا پسینہ اس کے سر کے اوپر سے چل رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ حال ہوگا حشر کے میدان میں۔ ایسے عالم میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بابا آدم کے پاس جائیں گے، ہمارے بابا ہیں، سب سے پہلے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، جائیں گے کہیں گے بابا اس دردناک ماحول میں ہمارا کون ہے؟ آپ ہماری فریاد سن لیں۔ بابا آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نہیں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دن شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، محبوب کی شان دکھائی جانے والی ہے۔ آدم کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، ہم جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ ہم جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
حضرت یعقوب، یحییٰ، لوط، ہود سب کی بارگاہ میں جائیں گے، ہر ایک نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، ایک آواز آئے گی انا لہا انا لہا، گنہگاروں میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک پڑھا تو بہت خوشی ہوئی کہ ہم گنہگاروں کو وہاں نبی دیکھیں گے، اللہ اکبر، مگر آگے سنو، فرمائیں گے انا لہا، میں گنہگاروں کے لیے تیار ہوں۔ اور جب گنہگار مصطفیٰ کی جانب جائیں گے، مصطفیٰ کے طرف جائیں گے، مصطفیٰ انہیں کملی میں چھپائیں گے، مصطفیٰ جب انہیں کملی میں چھپا لیں گے، اللہ کے حضور لے کر کے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے مولا میری امت ہے بخش دے، اللہ بخشے گا تو، لیکن اس سے پہلے اعلان ہوگا جتنے زانی ہیں، جتنے بلاکاری ہیں، سب کے سب کنارے ہو جائیں، زانیوں کو کنارے کیا جائے گا، سارے زانی بلاکاری کنارے ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی جباریت دکھائے گا، جتنے زانی اور بلاکاری ہوں گے، جو دنیا میں غیروں کی عزتوں کو لوٹا ہے، جو لڑکیوں کے عزتوں کو پامال کیا ہے، جو غیروں کے جو ہے کی عزت کو داغدار کیا ہے، وہ سب کو کنارے کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب میدان محشر میں کنارے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کا قہر زانیوں پر، بلاکاریوں پر نازل ہوگا، اللہ سب کی شکلوں کو بگاڑ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں زنا کرے گا، بلاکار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی شکل کو مسخ کرے گا، تبدیل کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے زانی اور بلاکاری کل قیامت کے دن اللہ ان کی شکلوں کو یا تو بندر کا بنائے گا یا سور کا بنائے گا۔ سوچو، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ، اللہ زانی اور بلاکاری کے چہروں کو سور کا یا بندر کا بنا دے گا۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ زانی اور بلاکاری جب کنارے ہوں گے نا، اللہ کے نبی فرماتے زانی بلاکاری جب کنارے ہوں گے تو ان کی یہ جو شرم گاہیں ہوں گی، جسے ہم جانگ کہتے اور ہمارے اسکولی لڑکے پرائیویٹ پارٹ کہتے ہیں، سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ زانی بلاکاری کنارے ہو جائے